بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم، أتوف الرؤوف من يسمى بأحمد. يا خير من دفنت باللقاء أعظمه، فتاب من طيب الملقاه والحكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا ہے نہیں ماں ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا ہے نہیں ماں ہے، سرے مقتل دلو جا ذکر کرنا ہے نہیں ماں ہے. ڈراتا ہے مجھے دار و رسل سے سور نادان، نبی کے عشق میں سوئی پہ چڑھنا ہے نہیں ماں ہے. مجھے پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے، ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے. جہاں کل میں پھر سے جب دبا اسلام کرنا ہے. جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند سارے حضرات درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب تقریر مسلمان بھائیوں، شمع ختم نبوت کے پروانوں، آج آپ کے اس علاقہ ملک باغ میں میلاد چوک میں ایک خوبصورت مقدس مطہر عنوان ختم نبوت کانفرنس کے نام سے منسوب، جس میں میں اور آپ جمع ہیں، خالق کائنات سے دعا ہو
اللہ مجھ سمیت آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا، مل بیٹھنا، دین کی باتیں سننا سنانا، اللہ اس سارے عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ بلکہ اللہ رب العزت اس عمل کو قبول فرما کر میرے لیے، آپ کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں شکر گزار ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والاقبال کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے مجھ طالب علم کو آپ سے گفتگو کا موقع عنایت کیا۔ کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، اکابر کے خوبصورت بیانات سن رہے ہیں، ابھی اس سے پہلے آپ باتیں نظمیں سن رہے تھے۔ میرے بعد بھی مجاہد ختم نبوت عالم باعمل یادگار اسلاف حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب دعوت برکات الملالیہ کا علمی اور قیمتی بیان آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ آج پنجاب میں عجیب اتفاق ہے، ابھی جو آپ کے سامنے یہ شخص بول رہا ہے یہ بھی ہزارے سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے بعد جو حضرت آپ سے مخاطب ہوں گے ان کے نام کے ساتھ بھی ہزاروی نسبت ہے۔ اور یہ ہزارہ یہ وہ ہزارہ ہے کہ جس ہزارے سے مجاہد ختم نبوت مولانا غلام روز ہزاروی اٹھا تھا اور ایسا کام کیا ختم نبوت کا کہ آج بھی مرزائیت کی نسل ہزاروی کے نام سے کام جاتی ہے۔ ہمارے ہزارے کو اللہ نے بڑی قیمتی اکابر سے نوازا۔ مجھے وہ وقت بھی اپنے بڑوں سے سنا کہ مانسیرا میں جب ہزارہ میں ختم نبوت کی تحریک چلی، اس وقت ایک مرد کلندر ہوا کرتا تھا اسے دنیا ولی کامل سید غلام نبی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ چبوڑی سے چلے اور ڈاڈر پہ راستے میں ڈاڈر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں مرزائیت کو بات دی گئی تھی کہ آپ اپنے گھر خالی کریں، یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن جب انہوں نے بات نہ مانی، اس مرد کلندر کے ساتھ جو قافلہ نکلا ڈاڈر سے ہوتے ہوئے مانسیرا کا ایک مقام ہے جسے تاتا کہتے ہیں، وہاں 400 قادیانیوں کے گھروں کو جلایا گیا۔ اس وقت ایک تحریک جنون تھا، علماء کا نظام چل رہا تھا۔ بارکہ آج میرے پاس اور آپ کے پاس یہ مسئلہ پلیٹ کی صورت میں تیار مجھے اور آپ کو مل گیا ہے، اگر میں اور آپ اس کی قدر نہیں کریں گے، عام مسئلوں کی طرح سے ایک مسئلہ سمجھ کر اور ختم نبوت کے پرامات کو ایک فنکشن سمجھ کر حاضری لگائی، دیکھیں گے کہ علماء کے کیا بیان کریں گے، اسٹیج کیسا ہوگا، کون کیا گفتگو کرے گا، کیسے کرے گا، بس یہ اندازہ ہم نے لگانا ہے۔ تو پھر میں نے اپنے اکابر سے سنا ہے ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدے پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت کافی گزر گیا، آپ حضرات بھی مجھے تھکے تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے تو سنا ہے پنجاب والے بڑے باغوت بندے، ہمارا تو بڑا ٹھنڈا ہے، ٹھنڈے مزاج، ٹھنڈے لوگ، ٹھنڈا علاقہ۔
لیکن آپ کی جو خاموشی اور آپ کی جو چہل پہل بتا رہی ہے کہ بس آپ بھی ماشاءاللہ ہزارے کا اثر یہاں بھی ہے. میرے ہاتھ سے سردی بہت ہے، ٹھنڈ پڑ رہی، آپ بھی بڑے ٹھنڈے ہوئے. تھوڑی دیر آپ یہ آنا جانا بند کر دیں، جنہوں کو تشریف رکھنا ہے مسئلہ ختم نبوت کی خاطر، میرے آقا کے ناموس کی خاطر چند منٹ تشریف رکھیں. اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا، دعا ہوگی، پھر آپ کو اجازت ہوگی. جن کا کوئی تقاضا ہے جانا ہے تو ہم چلے جا سکتے ہیں. یہ آنے جانے والا کام تھوڑی دیر آپ بند کر دیں. ہم طالب علم آدمی ہیں، مطالبانہ باتیں کرتے ہیں، کلاس میں کوئی بچہ بھی اٹھ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اگر آپ تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ مجھے 2-4 باتیں کرنے میں آسانی ہو جائے گی. جہاں جس کو جگہ ملتی ہے تشریف رکھیں. قاری عمر فاروق صاحب دامت برکاتہم بڑی محبت سے رابطے میں رہے ہیں. پھر مجھے موضوع بھی دیا کہ شاہ صاحب آپ نے میلاد چوک میں یہ گفتگو کرنی ہے، تو میں اسی کو انہی باتوں کو موضوع سنر بناتا ہوں. 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک محفل یہ سجی ہوئی، ایک پروگرام یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. یہ بھی نعت کی محفل ہے، حضور علیہ السلام کی ذکر کی محفل ہے، ان کی یاد کی محفل ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایک نعت کی محفل سجی تھی مسجد نبوی میں. یار ہم اتنی ٹھنڈے ہیں تو میں اجازت دے دیتا ہوں، تقریب پھر ہو جائے گی. کراچی سے سفر کر کے یہاں بھی پہنچا 2-3 گھنٹے میں. میری اندرونی جسمانی تھکاوٹ ہے، مجھے کہہ جاتے ہیں میرا رب چاہ رہا ہے. بہرحال آپ اگر بولیں گے تو مجھے کچھ بات ہوگی. علماء کو تو میں نے سنانا نہیں، ان کو تو سبق سنانا ہے. بات تو میں نے آپ سے کر دی. ہم نے سنا ہے پنجاب والے بڑے زندہ دل بھی ہیں اور سادات کا بڑا احترام کرتے ہیں. سنا میں نے ٹھیک سنا ہے. پھر آپ کے سامنے ایک اوریجنل حقیقی سید بیٹھا ہوا ہے، تو آپ ذرا محبت سے مجھے دیکھ ہی گئے تو میں خوش ہو جاؤں گا یار مجھے سننے کے لیے بیٹھے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جن کو آواز آ رہی ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں. میں تو سمجھا شاید آواز نہیں آ رہی. ایک نعت کی محفل سجی تھی مسجد نبوی میں. وہ محفل سجائی تھی میرے نبی نے. صحابہ حضور علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا. آج کی محفل عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والوں نے منعقد کی. آپ لوگوں نے آ کر سجا دی. وہ محفل منعقد کی تھی آمنہ کے لال نے، اور سجانے والی جماعت تھی صحابہ کی. کہو سبحان اللہ. وہ جماعت تھی. اگر ابتدا میں جملہ سنا دوں تو مجھے یقین ہے کہ آپ بیدار ہو جائیں گے. سننے والے وہ تھے، اس مجلس میں سننے والے وہ تھے کہ دامن نہ چھوڑے تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. اللہ کے محبوب تشریف فرمائے. حضرت حسان کو ممبر پہ بٹھائے، خود آمنہ کے لال نیچے بیٹھے. حسان کو ممبر پہ بٹھا کر کہا حسان بول ایدک اللہ بروح القدس. انہوں نے تو میری برائیاں کی ہیں، میری مذمت کی ہے، میرے خلاف پروپیگنڈے کی ہے جیسے آج بھی پروپیگنڈے ہوتے ہیں. یہ تو ختم نبوت والے ہیں، ان کو تو ایک ہی بات آتی ہے. یہ قادیانیوں کے پیچھے پڑ گئے، پروپیگنڈے ہو رہے ہیں.
اس وقت بھی پروپیگنڈے ہوئے تھے. جب آمنہ کے لال کا دل تنگ ہوا نا، آپ نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا اور حسان کو کہا بول بول بول، انہوں نے میری برائیاں کی ہیں، تو میری خوبیوں کے تذکرے سنا، تو میری خوبیوں کے تذکرے سنا. حسان ممبر پہ آیا، مصرع اٹھایا. حضرت حسان کیا سناتے؟ فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْرُ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْرُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان اللہ کے معبود کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے خوبصورت جملے استعمال کر رہے علماء بیٹھے ہیں. میں تفصیل میری آتا ہے نہایت اختصار کے ساتھ سنا رہا ہوں. حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرا بیٹا یہ کہتا ہے، میرے دل کی کیفیت یہ کہتی ہے، میرا یہ ذوق کہتا ہے اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. اللہ اچھا جب کہا نا کہ آپ جیسا کسی کو نہیں پیدا کیا. جبریل امین میدان میں آ گئے، میلاد چوک میں آنے والوں ہم پہ فتوے نہ لگایا کرو، آؤ نا یہ شادی تمہیں اللہ کے معبود کی سیرت سنانے آیا. تم فتوہ لگا لیتے ہو کہ انہیں سیرت بیان کرنی نہیں آتی، صورت بیان کرنی نہیں آتی. نہیں میں تو اکابر کا نام لے پاؤں گا، میں تو اکابر کا نام لے پاؤں گا. میرے اکابر کے بارے میں آتا ہے فنافر رسول مولانا یوسف فکیوری رحمت اللہ علیہ، جن کو روزانہ ہر ہفتے میں جمعے کی شبہ منا کے لال کے چہرے کا دیدار ہوتا تھا. کیسے کہتے ہو یہ سیرت بیان کرنی نہیں آتی؟ میلاد چوک میں آنے والوں کو جب جبریل امین نے حسان کے یہ جملے سنے، جبریل امین پروردگار عالم سے کہنے لگے او اللہ جی، اس حسان نے دیکھا کیا ہے، 3 یا 4 شہر کے کر یہ فیصلہ کرتا ہے میں نے محمد جیسا نہیں دیکھا. مولا مجھ جبریل سے پوچھنا، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا تھا. مولا مجھ جبریل سے پوچھنا، میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملا بنتے ہوئے دیکھا تھا. مولا مجھ جبریل سے پوچھنا، میں نے حضرت زکریا کو آرے کے نیچے چیرتا ہوا دیکھا تھا. مولا مجھ جبریل سے پوچھنا، میں نے حضرت یوسف کو کبھی مصر کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں، کبھی زلیخا کے دربار میں اور کبھی تخت مصر پہ دیکھا تھا. مولا مجھ جبریل سے پوچھنا، میں نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہوئے دیکھا تھا. مولا مجھ جبریل سے پوچھنا، میں نے حضرت داؤد کے ہاتھوں میں لوہا موم ہوتے ہوئے دیکھا تھا. داؤد کے ہاتھوں میں لوہا موم ہوتے ہوئے دیکھا تھا. آفا کہاں کر دی دیم مہر پتا برزی دیم، آفا کہاں کر دی دیم مہر پتا برزی دیم، بسیار خوبا دی دیم لیکن تو چیزیں دیگری. اور شمائل ترمذی والا کیا کہتا ہے؟ جبریل امین کا تخیل سنا رہے کلبت مشارق الارض و مغاربها لم ارى احدا اشرف اجمل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین کہتے ہیں او اللہ جی، میں جبریل قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مشرق و مغرب شمال و جنوب ساری کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ جبریل بھی کہتا ہوں کہ ربا میرے تیرے محمد جیسا دیکھا، میں نے تیرے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا. اللہ نے کہا جبریل تو دیکھتا کیسے، میں نے محمد جیسا بنایا ہی کہو نا یا تو تھکے نہیں ہے اگر ہاتھ بلند کر کے کیا ہے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان محمد
اللہ نے بنا کے تجھ کو نبی، اللہ نے بنا کے تجھ کو نبی، پھر نہ بنایا تجھ سے نبی، خالق کو تیرے حسن پہ کتنا ہی ناز تھا۔ اللہ نے جو چیز بنائی عجیب بنائی، اللہ نے وہ چیز بنائی، او ملک مال والوں، میلاد چوک کے جلسے میں آنے والوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نبی دیا وہ آمنہ کا لال دیا، جس آمنہ کے لال کے جسم پر اللہ نے گندی مکھی کا بیٹھنا بھی گوارا نہیں دیا، گندی مکھی کا بیٹھنا بھی گوارا نہیں دیا۔ آگے چلیے، اللہ اکبر، کافر دعائیں مانگ رہے ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ جن کو قرآن سن کے سکون آتا ہے وہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ کافر دعائیں مانگ رہے ہیں، او اللہ جی اگر تیرا محمد سچا ہے، ہم پہ پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ جواب میں اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ آنے اسٹیج اگر تھوڑی دیر مجھے توجہ نہیں ہے تو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا۔ آنے جانے والا کام تھوڑی دیر آپ میں آپ کا مہمان ہوں، سید بھی ہوں، تھوڑی دیر آپ بیٹھ جائیں اور آپ مجھے محبت سے سننے میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، کیونکہ اسٹیج والوں کی محبت مجھے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اتنی محبت سے دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بھی ان کو بھی توجہ آئے گی، تار برابر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اب اس کا معنی میں کروں گا، علماء بیٹھے علماء سے معذرت کے ساتھ اپنے ذوق میں کروں گا، وجدانی کے لیے اگر ملک مال والوں کو اپنے نبوت کانفرنس میں آنے والا معنی اچھا لگ جائے کہ شادی نے اچھا معنی کیا تو رسول اللہ کی محبت میں دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ نے سبحان اللہ کہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ میں دیکھتا ہوں کون یہاں پہ جوسی کرتا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اللہ فرماتے ہو میرے لاڈلے پیغمبر، او میرے بابو، او میرے صحابہ والے پیغمبر، او میرے چمکتے ہوئے چہرے والے پیغمبر، جب تک تو ان کے اندر موجود ہے، تیرا چمکتا ہوا چہرہ ان کے اندر موجود ہے، تیرا وہ صحابہ والا چہرہ ان کے اندر موجود ہے، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں تیرے موجود ہوتے ہوئے ان بدبختوں پہ بھی میرا عذاب نہیں آئے گا۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ آپ قریب سے آئے، میرا سفر لمبا ہے کراچی سے لمبا سفر ہے، تو قریب سے آئے مجھے خوش کروا سے کہیں سبحان اللہ۔ میں آپ کو بیدار کرنا، آپ کے دل میں محنت میں نبوت زندہ کرنی ہے، رسول اللہ کی محبت کو اجاگر کرنا ہے۔ اللہ اکبر، میں یہ کر رہا تھا، اللہ نے مجھے آپ کو نبی عطا کیا، آمنہ کے لال محمد رسول اللہ وہ شخصیت عطا کی، وہ مقام عطا کیا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ حضرت ہزاروی صاحب بیٹھے ہیں، ایک جملہ سناتا ہوں، اس وقت حضور موجود تھے، عذاب نہیں آیا، حضور موجود تھے، عذاب نہیں آیا، اور یہ شادی کیا ہے؟ اگر آپ حضور کے طریقے بھی زندہ ہو جائے تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ آج حالات سب خراب ہے نا، میں تب پریشان ہوں، آپ سب پریشان ہے نا، میں گائی چڑھ کے دوڑ رہی ہے نا، گھر میں تنگی آ رہی ہے، فاقے پڑ رہے ہیں نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے نا، میرے اللہ کی محبوب کی سیرت کو مانا ضرور ہے، سنا ضرور ہے، اپنایا نہیں۔ اور آمنہ کے لال نے فرمایا جاتے ہوئے بھی سنا کے جاؤں گا، فرمایا من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو میری سنتوں کی عبادت کرے گا، جو میری سنتوں کو گلے لگائے گا، اللہ اسے دنیا
انعام عطا فرمائیں گے. کتنے انعام ہیں؟ سارے بولے کتنے انعام ہیں؟ جلدی جلدی میرے ساتھ چلیں. کتنے انعام ہیں؟ 4 انعام. پہلا انعام المحبت فی قلوب البرراء. اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں زبان نبوت کہہ رہی ہے, معصوم زبان کہہ رہی ہے, جو میری سنتوں کی حفاظت کرے گا, جو میری سنتوں کو اپنائے گا, ہر نیک انسان کے دل میں اللہ اس کی محبت کو ڈال دیں گے. آج یہ علماء یہ کچھ پاکستان کے ڈرون کو نہیں لگے ہوئے لوگ ان سے ڈرتے ہیں. ان کا لوگ کیوں احترام کرتے ہیں؟ یہ سنت کے مطلب سنت کی تابعداری کرتے ہیں. اللہ نے آٹومیٹکلی ان کی محبت ہم عوام کے دلوں میں ڈالی. دوسرے نمبر پہ فرمایا المحبت فی قلوب البراء والہیبت فی قلوب الفجراء. امنا کے لال نے فرمایا جو میرا امتی سنتوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس انسان سے ہر فاسق فاجر پہ سنت کی حفاظت کے بدلے میں اس کا روب ڈال دے گا. اور فاسق فاجر پہ روب پڑ جائے گا. تیسرے نمبر پہ فرمایا وسعت فی الرزق. یہ بات ہے. آج دل کے مارے میں کیوں پریشان ہونا, تو کیوں پریشان ہے, ہم ٹکرے کیوں اٹھا رہے ہیں. سنتوں کو تو مانتے ضرورے اپناتے نہیں ہیں. اور امنا کے لال نے فرمایا جو میری سنتوں کو اپنائے گا مرتے دم تک اللہ اس کو رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں کریں گے, رزق کی فراوانی کی فراوانی ہوگی. چوتھے نمبر پہ ختم نبوت کا بتانے آنے والا فقیر شاہ جی کا جملہ سنو. آمنہ کے لال نے فرمایا والثبات علی الدین. آمنہ کے لال نے فرمایا معصوم زبان میں فرمایا جو میری سنتوں کی حفاظت کرے گا اللہ اسے دنیا میں جو انعام یہ دیں گے. مرتے دم تک وہ دین پہ ثابت قدم رہے گا, دین سے پھرے گا نہیں. آج 30 سال کے بعد نوجوان قادیانی بن جاتا ہے. 40 سال گزارنے کے بعد ماں باپ مسلمان ہے نا, پیدائش کب بھی باتیں کرنے ہوتی ہے نا, 35 سال کے بعد اسے غلام قادیانی ملول اچھا لگ جاتا ہے نا, اسے امن بلال اچھا نہیں لگتا, وہ چہرہ اچھا نہیں لگتا جس چہرے کی اللہ نے قرآن میں قسمیں گائی ہیں. کون ہے یار سبحان اللہ. اور جنہاں کو گل سمجھ آ رہی ہے ذرا پوچھیے آپ کو سبحان اللہ. میں تھوڑی پنجابی میں سناؤں, میں پنجابی نہیں آ رہی ہے کوئی گل نہیں. اردو سمجھ آ رہی ہے آپ جن کو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ کھڑے کریں. کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اب ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو کیا خیال ہے بنت والو اس فقیر شاہ جی کے ساتھ آج یہ وعدہ کرو ختم نبوت قرآن سے بات لے باہر نکلیں گے. یہ عادت پہ مان کرو آج کے بعد رسول اللہ کی کوئی سنت بھی نہیں چھوڑیں گے, اپنائیں گے انشاءاللہ. رسول اللہ کی سنتوں کی تابعداری کریں گے انشاءاللہ. دیکھنا پھر زندگی میں برکتیں کتنی ہوتی ہے, فراوانی کتنی ہوتی ہے. آگے چلیے. عرض میں یہ کر رہا تھا اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ نبی دیا, مجھے اور آپ کو وہ شان والا نبی دیا, وہ مقام والا نبی دیا, وہ عزت و مرتبے والا نبی دیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے محبوب بار بار نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں. قرآن بولا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الحمدللہ میں شعبانی آپ کو رمضانی نہیں پورا ساتھ قرآن پڑھ کہہ دو ذرا سبحان اللہ. قد نرى تقلب وجهك في السماء. میلاد چاند میں آنے والوں اللہ نے مجھے آپ کو
نبی دیا جو نگاہیں آسمان کی طرف بار بار بلند کر رہے ہیں کہ بیت المقدس قبلہ نہ رہے، بیت اللہ قبلہ بن جائے، بیت اللہ قبلہ بن جائے، تو اللہ نے کیا فرمایا فَلَنُخَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا محبوب تو مجھے اتنا عزیز ہے نا، تو مجھے اتنا قیمتی ہے نا، تیری شان مجھے اتنی محبوب ہے نا، تیری نگاہ بار بار اٹھ رہی تھی، میں نے تیرے نگاہوں کی لاج رکھتے ہوئے بیت المقدس کو تبدیل کر کے بیت اللہ کو تیری امت کے لیے قبلہ بنا دیا۔ آج میں اور آپ کہاں بھول کر کے نماز بیت المقدس کی طرف، بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف کہاں؟ بیت اللہ کی طرف، وہ قبلہ اول، یہ قبلہ ثانی۔ اللہ کے محبوب نماز پڑھا رہے ہیں، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بڑی بڑی بات لکھی ہے، اللہ کے محبوب ہے ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، تبدیل قبلہ کا حکم آ گیا، اللہ کے محبوب نے 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھائی اور 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف، نماز سلام پھر دیکھتے کہ آئے پیچھے پورے صحابہ کی صفیں گھوم گئی ہیں، سورے صحابہ کی آمنہ کے لال نے پوچھا میرے یارو تم کیوں گھوم گئے ہو؟ ملک مار والوں شادی کا جملہ ضائع ہوگا تو دکھ ہوگا، جملہ دے رہا ہوں، آمنہ کے لال نے پوچھا وہ میرے یارو تم کیوں گھوم گئے ہو؟ تبدیل قبلہ کا حکم تو مجھے آیا، تجھے کیسے پتہ لگا؟ صحابہ نے کہا اللہ اکبر یا رسول اللہ، ہم نے قبلہ نہیں دیکھنا، ہم نے قبلہ تمہاں دیکھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تاج ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ صحابہ نے کام میں اطاعت رسول دیکھ لیے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کدھر کر رہے ہیں، ہم نے تو آپ کی دیدار کرنی، آپ جدھر جائیں گے ہم آپ کے پیچھے جائیں گے، ہم آپ کے پیچھے جائیں گے۔ اللہ اکبر، شاعر کیا کہتے ہیں؟ اتاسف رسول وانت تظہر حبہ، اتاسف رسول وانت تظہر حبہ، ھذا الامری فی القیاسفتی، لو کان حبک صادقا لأطاعتہ، ان المحب لمن يحب مطیع۔ پھر بات لمبی ہو جائے گی، خلاصے کی طرف جا رہا ہوں، بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کون عملہ جلا او میرا چوک آنے والوں، آؤ میں تمہیں اپنی ماں سیدہ عائشہ سے ایک بات سنانے لگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرما رہی ہے؟ فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء۔ عائشہ کہتی ہے دنیا والوں، ایک تمہارا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے۔ بولے کمال والوں، کیا کہا اپنے شوہر محمد رسول اللہ کو؟ کیا کہا؟ سورج۔ بولو بولو، کیا کہا؟ سورج کہا۔ اسی کہاں بولتے ہیں سڑی بھی ہے، سورج نہیں آتی، اسی کرتوتی ہے دل فریب ہونا، جس سے کہیں نہیں بات کہیں، کسی سے دل کہا، کسی سے رات کہیں، جاتی ہاولائے ببجن، جاتی ہاولائے ببجن، باہر کہیں دل، موبائل پہ کہیں دل، گھر میں کہیں دل، تب تو پھر گھر جام بگڑ رہے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں۔ نوجوانوں وہ تو نہیں کہہ رہا، علماء کو نہیں کہہ رہا، نوجوانوں تمہیں دعوت فکر دینے آئے یہ شادی، میں بھی تمہاری طرف ایک جوان ہوں، یہ نوجوانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ ماں باپ کے دل نہ دکھاؤ، جو مناسب رشتے تھے اولادوں پہ راضی ہوا کرو، گھر میں دل لگاؤ، اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، انشاءاللہ پورے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو میں بات کو کھولوں گا انشاءاللہ۔ میں سنا رہا ہوں عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ دنیا والوں، ایک تمہارا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے۔ کیا
کیا کہا ایک تمہارا بھی صورت ہے اور ایک میرا بھی صورت ہے. اگر یہاں میں ایک اپنا معنی کرتا ہوں علماء بیٹھے ہیں مجھے داد دے دیں گے میرا بات میں خوش ہو جاؤں دعا دے دوں سے. اگر آپ کو میرا معنی اچھا لگ جائے کہ شادی کی اچھی تطبیق کی ہے تو آپ نے رسول اللہ کی محبت میں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور نہیں جن جان ختم ہو سی پھر آپ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. عائشہ کہتی ہے دنیا والوں ایک تمہارا بھی صورت ہے اور ایک میرا بھی صورت ہے. ایک تمہارا بھی صورت ہے اور ایک میرا بھی صورت ہے. یہ مستثنا نہیں ہے. سید کی گل سنو. اللہ اکبر اللہ اکبر. عائشہ کہتی ہے دنیا والوں تمہارا سورج تو زمین کا سورج ہے میرا سورج تو دین کا سورج ہے. نعرہ تکبیر. محمد ہمارے تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت. نعرہ تکبیر. دنیا والوں تمہارا سورج تو زمین کا سورج ہے میرا سورج تو دین کا سورج ہے. اور تمہارے سورج سے میرا سورج بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا سورج جب رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے صبح آتے ہی شروع ہوتا ہے. میرا سورج رات کے اندھیرے میں بھی شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اب اس کا معنی میں امین یہ راجی کے انداز میں سنانے لگا ہوں. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. ذرا میرے ساتھ بولیے رسول اللہ جیسا کوئی ہے کوئی ہو سکتا ہے کوئی ہوگا اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش کے میں قربان سیرت بھی حسین صورت بھی حسین. جو مانتے ہیں رسول اللہ کی سیرت بھی اعلیٰ صورت بھی اعلیٰ وہ دونوں ہاتھ کھڑے کریں. دونوں ہاتھ بلند سے. اب یہ دونوں ہاتھ چہروں پہ گھما دے. اگر ہاتھ میں کچھ آ جائے تو پھر کہہ دے الحمدللہ. نہ آئے تو فکر کرنی چاہیے. تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ سیرت بھی اعلیٰ صورت بھی اعلیٰ. سیرت بھی اعلیٰ صورت بھی اعلیٰ. جو مانتے ہیں سیرت بھی اعلیٰ صورت بھی اعلیٰ وہ اعلیٰ کلام میرے ساتھ بولے میرے رسول اللہ کی سیرت بھی. یہ آواز نہیں ہے مجھے. رسول اللہ کی سیرت بھی رسول اللہ کی صورت بھی رسول اللہ کا مدینہ بھی رسول اللہ کا مدینہ بھی رسول اللہ کی پیاری ازواج مطہرات بھی رسول اللہ کی پیاری جماعت صحابہ بھی آل بیت بھی اونچی آواز سے آل بیت بھی رسول اللہ کا صدیق بھی عمر بھی عثمان بھی علی بھی حسن بھی معاویہ بھی طلحہ بھی زبیر بھی. بلکہ یوں پڑھ کے کہہ دوں امت کمال والوں شادی کیا کہنے لگا ہے رسول اللہ کی یہ امت بھی اعلیٰ. نعرہ تکبیر. محمد ہمارے لگاتے ہیں نعرہ. نعرہ تکبیر. یہ تو صدیقہ کائنات تعریف کر رہی ہیں. اولاد فاطمہ سے پوچھے نا میری ماں فاطمہ کیا فرما رہی ہے. غازال من شکم تربت احمدہ اللہ یشکم من الزبان قبالیا. بی بی فاطمہ فرماتی ہے جس نے میرے بابا کی قبر کی زیارت کرنی. اللہ سب کو نصیب کرے. اللہ کرے حالات اچھے ہوں پروازیں سستی ہو جائیں پورا جہاز بک ہو جائے پورا جہاز بک ہو جائے ہم سارے مدینہ پہنچ جائیں اور پھر آپ مجھے معروضہ رسول میں کہ شاہ صاحب میں حالات سناؤں میں بارات سناؤں مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے.
مزائی جا کر پڑھنے کا تو اپنا ہی مزہ ہے. میرا عقیدہ میرے اکابر کا عقیدہ میں یہاں درود پڑھوں وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. میں اللہ کے محبوب کے روزے پہ جا کے پڑھوں اللہ کے محبوب خود سے بات فرماتے ہیں. آپ ہونا سبحان اللہ. تو پنجاب والوں بڑے اتنے سخت نہ کرو اتنے سنگ دل نہ بنو کچھ تو مربت سیکھو. اتنے سنگ دل نہ بنو کچھ تو مربت سیکھو. تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار بھی ڈالو. نہ کرو یار. میں اتنی محبت سے سنا رہا ہوں آپ کی خاموشی کی دوبارہ قصور آپ کا نہیں آپ سکے. اتنے ابتدا میں موقع مل جاتا ہے انشاءاللہ آپ خوب جا جاتے. آگے چلیے. اماں فاطمہ کیا فرمائی؟ جس نے میرے بابا کی قبر کی زیارت کر کے میرے بابا کی قبر کی مٹی سونگھ لی وہ دنیا میں مہنگی سے مہنگی خوشبو استعمال کرے اسے دنیا کی کوئی خوشبو بھی اچھی نہیں لگے گی. اس پر بھی دلیل دیتا ہوں علماء بیٹھے. بطیب رسول اللہ ذاب نسیمہا بطیب رسول اللہ ذاب نسیمہا فمن مسکو والکافور والسندل الرطب. آپ دنیا میں مہنگی سے مہنگی خوشبو استعمال کریں یہ صدقہ ہے آنا کے دال کا. کس کا صدقہ ہے؟ میں کیوں نہ کہوں اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش کے میں قربان سیرت بھی حسین صورت بھی حسین اور اس کے مقام اور مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو. منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین. نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت محمد ہمارے. میں کہا کرتا ہوں جہاں سے دوریوں کے سردار کے سفر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے خاطیوں کے سردار محمد بشر کے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے. ایک مکالمہ سناتا ہوں علماء بیٹھے مجھے یاد آتے جاتے گاتے اور کیا خوبصورت مکالمہ ہے. اللہ اکبر. فرمایا ومن خصہ المولا بکسرار جسمہ. آل عربی والے تو بڑے خوب لطف لیں گے انشاءاللہ. میں مسلم والوں کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. ومن خصہ المولا بکسرار جسمہ الى سدرة فوق السماء تقیم الى موضع جبریل وامسك دونه فقال مقامي ها هنا معلوم. تقدم رسول الله مركب منتهى حوالينا فالله سمر. اب اس کا معنی کیا شیخ سعدی نے دو گفر سالار بیت الحرام دو گفر سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر حرام جو در دوس کم مخلص بیافتی انالم صحبت شرافتی اگر اکثر ہوئے برتر پرم فروغ تدلہ پسودت برم. مسئلہ یہ کہ بطو فارسی نہیں جانی نہ سنو عربی آدھی ہے نہ سنو فارسی آدھی ہے. آج مسلمان کو سنتا ہے اور جی میرا بیٹا انگلش اچھی بولتا ہے. شاہ صاحب آپ کو کیا بتا پی ایچ ڈی کر رہا ہے ڈاکٹر بنائے انجینئر بنائے. میں اس تعلیم کی کبھی نہیں کرتا. کم از کم بیٹے کو تھوڑا قرآن کو پڑھاؤ حدیث کو سکھاؤ کہ کل تیرا میرا جنازہ ہو وہ بیٹا یہ نہ ہو 3 پتلون پہن کر وہ کونے میں کھڑا ہو اسے کہا آؤ اپنے ابو کا جنازہ آ رہا ہے اور وہ آگے سے کہ شاہ صاحب مجھے نماز جنازہ نہیں آتی. ایسا مقام نہ ہو. میں کہا کرتا ہوں اولادوں کو ایسا تیار کرو ایسی محنت کرو کہ کل باپ کا جنازہ کھڑا ہو بیٹا باپ کا جنازہ پڑھا. اتنا اہل بناؤ اولاد. مسئلہ یہ کہ بطو فارسی نہیں جانی. اب میں سارے اشعاروں کا ترجمہ آپ کو اشعار کی صورت میں سنا کے بعد سمیٹ رہا ہوں پھر آپ سے اجازت دے رہا ہوں. اگر آپ کو یہ اشعار پسند آئے اردو میں
پنجابی بھی نہ سنا رہے ہیں، پشتو میں نہ سنا رہے ہیں کہ آپ سبحان اللہ میں کسی کریں گے. اب یہ سارا وہ رسول اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں سدرۃ المنتہا، شاعر کیا کہتے ہیں پورے مقابلے کو بند کر رہا ہے. شاہ کونین کی جب سواری چلی آسمان زمین تک سفید بچھ گئی. میں آؤں آپ استقبال کرتے ہیں، علماء تشریف لائے آپ استقبال کرتے ہیں، قالین لاتے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، ہاتھ جاتے ہیں. اللہ کے محبوب آسمانوں پہ جا رہے ہیں، استقبال بھی سوالات انبیاء کر رہے ہیں. شاہ کونین کی جب سواری چلی آسمان زمین تک سفید بچھ گئی. انبیاء آ گئے، مرسلی آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا. کون ہے سبحان اللہ؟ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. مقتدی آ گئے تو امام آ گیا. مقتدی آ گیا. میرے ساتھ آپ کو ڈبل فائدہ میرے بڑے بیٹے میں بڑے اچھے کی گفتگو کر رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے ساتھ آپ کو ڈبل فائدہ، ایک پیکج میں دو فائدے، بیک وقت خطیب تھی، بیک وقت ناتخوان. میرے انہیں کسی کا کون کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ میں سناتا ہوں. بہرحال آپ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، ذرا جا کے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ کے محبوب جا رہے ہیں، بات یاد ہے کہ بولی گئی، جا رہے اللہ سے ملاقاتوں کی یہ دل کے خیال آیا، میرا بھائی کریم تو دیدار نہ کر سکا ننترانی، میں کیسے دیکھوں گا اللہ کو، کیسے بات کروں گا. غالباً حفیظ جلندری نے رحمہ اللہ نے بڑی اچھی تصویر کی آپ کے ذوق کے لیے. فرمایا رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی، تو پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے. اگلے مصرے میں ختم نبوت کا دیوانہ بولے گا، بس باقی کوئی نہ بولے. دونوں اسٹیج سے دیکھ رہا کرتا کوئی کھڑا ہے یا بیٹھا ہے. مصرع ختم ہو، آپ نے مجھے عقیدہ ختم نبوت پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ سے بتانا ہے کہ ہم سارے ختم نبوت والے ہیں. رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی، تو پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے. کہا اس کو رحمت میں لے کر، کہا اس کو رحمت میں لے کر، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے. محبوب جو تیرا بنے گا وہ میرا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو میں نے آج بڑی جگہ میں رب سنا بے ربطی تقریر یا باقی رب سنا. اللہ اکبر. اعتراض کرتے ہیں لوگ اللہ کے محبوب کی صلاح قرآن کو تو آخری مانتے ہیں، ایسی ہے کہ کعبے کو تو آخری مانتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. قرآن کیا کہتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. یہ للناس کا لفظ آپ میرے ساتھ ہوتا بولیں گے قرآن ہے، ثواب مل جائے گا. آپ بولے گا ٹھیک ہے نا. قرآن بھی للناس، قرآن بھی للناس. میری سارے بھی قرآن میں ختم کر رہا ہوں، بس جان چھوڑ رہا ہوں آپ کی. قرآن بھی للناس، سارے نہیں بولے یار، خلاصہ دے کے جا رہے ہیں. قرآن بھی للناس. اگر قرآن للناس ہے تو پھر جس کعبے کا میں اور طواف کرنے تو جاتے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس. کعبہ بھی للناس.
بولو یا کعبہ بھی قرآن بھی للناس کعبہ بھی للناس اور میرے تبلیغی بھائیوں آؤنا تمہیں کیا سنانے لگا کنتم خیر امت اخرجت للناس امت بھی للناس امت بھی للناس بولو بولو سارے امت بھی للناس اب ذرا سبق دہراتے ہیں قرآن بھی للناس آخری بات پہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا دیوانہ پروانہ مستانہ بولے گا جو نہیں بولے گا میں مایوس جاؤں گا کہ بھائی دیوانے نہیں بیٹھتے تھے اور میں کیا سنا گیا قرآن بھی للناس بولو قرآن بھی کعبہ بھی امت بھی اور آئیے ذرا قرآن سے ایک اور جگہ پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ذرا پھر بولیے میرے ساتھ قرآن بھی امت بھی کعبہ بھی نبی بھی بولو بولو نبی بھی آمنہ دلال بھی وجہ تخلیق کائنات بھی مقصود کائنات بھی للناس اور آئیے نا ذرا خلاصہ پھیر کے سنانا قرآن للناس امت للناس کعبہ للناس نبی للناس اگر اس قرآن کے بعد دوسری کوئی کتاب نہیں اگر اس کعبے کے بعد دوسرا کوئی کعبہ نہیں اگر اس امت کے بعد دوسری کوئی امت نہیں پھر شادی کا جملہ سن اس شادی کا جملہ سن قرآن سنا رہا ہے اگر قرآن کے بعد دوسری کوئی کتاب نہیں اگر کعبے کے بعد دوسرا کوئی کعبہ نہیں اگر امت کے بعد دوسری کوئی امت نہیں پھر نبی کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں